السلام علیکم اسلام کے دوستو۔ جب سورج مغرب کی سرزمین پر غروب ہوتا ہے تو اس کی سنہری کرنوں میں ایک شہر چمکتا ہے، سرخ دیواروں والا اور صدیوں پرانی خوشبو سے مہکتا ہوا۔ یہ ہے مراکش، اسلامی تہذیب، علم اور روحانیت کا وہ مرکز جس نے صدیوں تک دنیا کو حیران کیا۔ یہ شہر صرف ملک مراکش کا دل نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب بھی ہے۔ یہاں کے بازاروں کی گلیوں میں ماضی کی صدا سنائی دیتی ہے اور یہاں کے درویش آج بھی ذکر الہی میں مست نظر آتے ہیں۔ یہ شہر ملک مراکش کا ایک قدیم اور تاریخی مرکز ہے۔ جیسے پاکستان میں لاہور اپنی تاریخ، ثقافت اور ورثے کی وجہ سے مشہور ہے، بالکل ویسے ہی ملک مراکش میں مراکش شہر ایک اہم اسلامی، سیاحتی اور ثقافتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شہر مراکش کے دارالحکومت سے تقریباً 327 کلومیٹر جنوب میں ہے اور یہ ملک کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شہر بھی ہے۔ لفظ مراکش دراصل بربر زبان کے ایک لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے خدا کی سرزمین۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مراکش آج بھی اس شہر کو روحانی تقدس کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ مراکش کو اسلامی دنیا میں جو مقام حاصل ہے وہ روحانیت اور علم کے امتیاز کی وجہ سے ہے۔ یہ شہر قرآن پاک کے حافظوں، محدثین، فقہ اور صوفیہ کرام کا مسکن رہا۔ یہاں سے اسلام نے نہ صرف افریقہ بلکہ یورپ کے دروازے تک اپنی روشنی پھیلائی۔ مراکش کے لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مذہب مالکی فقہ پر مبنی ہے۔ تاریخ کے مطابق اس شہر کی بنیاد 1070 عیسوی میں ایک عظیم مسلمان رہنما ابو بکر بن عمر نے رکھی۔ انہوں نے اسے المراوید ڈائنیسٹی کا دارالحکومت بنایا۔ المراوید ایک اسلامی تحریک تھی جس نے افریقہ اور اندلس یعنی آج کے اسپین میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا اور عدل و علم کی بنیاد پر ایک مضبوط ریاست قائم کی۔ بعد میں الموہد ڈائنیسٹی کے زمانے میں مراکش نے ترقی، علم اور روحانیت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب گرناطہ، قرطبہ اور مراکش اسلامی دنیا کے علمی اور ثقافتی ستون بن چکے تھے۔ مراکش کو سرخ شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں زیادہ تر عمارتیں سرخ پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ طرز تعمیر علی بن یوسف کے دور میں عام ہوئی۔ یہ دیواریں اور قلعے نہ صرف شہر کی حفاظت کے لیے تھے بلکہ اسلامی فن تعمیر کی ایک شاندار مثال بھی بن گئے۔ اس زمانے میں اندلس کے کاریگر خاص طور پر قرطبہ اور اشبیلیہ سے آئے تھے اور مسجد و محلات کو اندلی طرز تعمیر پر تعمیر کیا۔ ان کی تعمیرات میں گنبدوں کی نفاذت، محرابوں کی خوبصورتی اور قرآنی خطوطی کی جھلک آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ قطوبیہ مسجد یہ مراکش کی سب سے مشہور مسجد ہے جسے عبد المومن المہدی نے 1147 میں تعمیر کروایا اور اس کا مینار 77 میٹر بلند ہے جو شہر کے کئی حصوں سے دیکھا جا بھی سکتا ہے۔ جامعہ الفنا یہ شہر کا سب سے بڑا میدان اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ یہاں دن رات زندگی رواں رہتی ہے۔ یہاں کے بازاروں میں قہوے خانوں، نعت خوانوں اور کہانی گوؤں سے بھرے رہتے ہیں۔ یعنی یہاں آج بھی صوفی درویش آتے ہیں، درویشی لباس پہنے ہوئے، ہاتھوں میں تسبیح لیے ہوئے۔ شام کے وقت وہ اللہ کی ذکر، نعت خوانی اور قوالی جیسے انداز میں روحانی محفلیں کرتے ہیں۔ یہ درویش عام طور پر شہر کے پرانے خانقاہوں یا صوفی مراکز سے آتے ہیں اور جامعہ الفنا کے میدان میں بیٹھ کر لوگوں کو روحانیت، محبت اور صبر کا پیغام دیتے ہیں۔ مدرسہ بن یوسف یہ ایک قدیم اسلامی مدرسہ ہے جو 14ویں صدی میں قائم ہوا۔ یہاں ایک وقت میں 900 سے زیادہ طلبہ قرآن، فقہ اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مدرسے کی دیواروں پر قرآنی آیات کندہ ہیں اور در و دیوار سے علم کی خوشبو آتی ہے۔
اسلامی تاریخ میں باغ ہمیشہ جنت کی علامت رہی ہیں۔ مراکش میں بھی ایسے کئی باغات ہیں جو روح کو سکون دیتے ہیں۔ منارہ گارڈن، یہ شہر کا قدیم ترین باغ ہے جہاں زیتون کے درختوں کی قطاریں اور پانی کے صاف ہوش دل کو ٹھنڈک بخشتے ہیں۔ ماجورل باغ، یہ 1947 میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ اس میں دنیا بھر کے نایاب پودے موجود ہیں۔ باہیا پیلس، یہ 19ویں صدی کا ایک شاندار محل ہے جو اسلامی اور مغربی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس محل کے اندر بڑے صحن، خوبصورت ٹائل ورک اور درمیان میں باغات ہیں جو اسلامی طرز زندگی کی سادگی اور حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ آج یہ محل سیاحوں کے لیے کھلا ہے اور اسلامی ثقافت کا زندہ نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ سعدین مقبرے، یہ مقبرے 16ویں صدی کے ہیں جہاں سعدی سلطنت کے بادشاہ اور ان کے اہل خانہ دفن ہیں۔ مراکش کو اولیاء اللہ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار صوفیہ کرام مدفون ہیں اور یہاں 7 مشہور اولیاء اللہ کے مزارات ہیں جنہیں 7 مقدس نگہبان مراکش کہا جاتا ہے، اور ہر سال لاکھوں کے حساب سے زائرین ان مزارات پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مراکش میں ایک پرانی بستی ہے جو ملا کہلاتی ہے، جو 16ویں صدی میں سعدی بادشاہوں کے زمانے میں بنی۔ یہاں کبھی یہودی برادری آباد تھی جو تجارت، بینکاری اور دستکاری میں مصروف تھی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی ختم ہو گئی اور آج صرف چند درجن یہودی خاندان مراکش میں باقی رہ گئے ہیں۔ یہ اسلامی رواداری کی ایک مثال ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ یہاں امن و عزت کے ساتھ رہتے رہے۔ مراکش صرف ایک شہر نہیں، یہ اسلامی تہذیب کا آئینہ ہے۔ یہاں آ کر مسلمان اپنی جڑوں سے جڑتا ہے، اپنی تاریخ کو پہچانتا ہے۔ یہی وہ زمین ہے جس نے اندلس کے مجاہدوں کو جنم دیا۔ یہی شہر تھا جس کے بادشاہوں نے غرناطہ اور قرطبہ کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیجی۔ یہاں کے علماء نے اسلامی علم اور فلسفے کو یورپ تک پہنچایا۔ اگر آپ اسلام کی روحانی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مراکش آپ کے لیے ایک زندہ کتاب ہے۔ مراکش کی شاموں میں جب سورج ڈھلتا ہے تو مسجد قطوبیہ سے اذان کی صدا گونجتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت یہاں تھم گیا ہو۔ یہ شہر اپنی سرخی مائل دیواروں، نیلی آنکھوں والے آسمان اور اذان کی صداؤں کے ساتھ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جہاں ایمان زندہ ہو وہاں زمانہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا مراکش، اسلام کی خوشبو سے مہکتا ہوا شہر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور دیکھتے رہیں ہماری اسلامی دنیا کی تاریخی سرزمینوں کے سفر۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔